الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اور ہر
ہرگز نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں آگ لگ جائے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور کارساز بھی نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کسی بھی طرح کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے فتنے کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ایک بات یہ عرض کی تھی قرآن کی رہنمائی میں کہ وہ فتنہ جو زمین میں پھیل جاتا ہے وہ صرف چند لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہو انہی کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ فتنہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ فساد ہے تو کسی اور کے گھر ہے، فتنہ ہے تو کسی اور کے گھر ہے، افراتفری ہے تو کہیں اور ہے، مظالم ہیں تو کہیں اور ہیں، میں تو بچا ہوا ہوں، میرے تو معاملات درست ہیں. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا تھا، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، کہیں ہمارا اپنا گھر تو نہیں جل رہا ہے، کہیں ہم بھی اس فتنے کی لپیٹ میں تو نہیں ہیں. ہم جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے بیٹھے ہیں، تو اللہ کریم قرآن میں تنبیہ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچ جاؤ، اس سے بچنے کی فکر کرو، اس سے بچنے کے لیے کوئی پلاننگ کرو. وہ فتنہ جو صرف ظالم لوگوں کے لیے خاص طور پر نہیں ہوگا، بلکہ سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس فتنے سے بچنے کی فکر کرو. اللہ، کیسے بچنا ہے اس فتنے سے؟ اپنے آپ کو کس طرف رکھیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر. فتنے کے دور میں سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے، اور فتنہ ہوتا ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی کو یہی نہ پتا چلے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ فتنے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ اکبر. کہ آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. مطلب جب فتنہ چھا جاتا ہے تو پھر تو عمل کرنے کی توفیق بھی باقی نہیں رہتی، پھر تو آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو کچھ سجھائی نہیں دیتا. ایک تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور سچ اور جھوٹ سارے ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور دوسرا، اندھیری رات کی طرح جب فتنے چھا جاتے ہیں تو انسان کو خود اپنا راستہ سجھائی نہیں دیتا کہ میں کیا کروں، میرے لیے کون سا لائے عمل ہے، کون سا طرز عمل ہے جو میں اختیار کروں تو میں اللہ کی خوشنودی میں آ سکتا ہوں، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہوں. یہ فتنے کی بنیادی نشانیوں کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. اللہ، یہ شر اور فتنے میں ہمیشہ یہی ہے. سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے. لہذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی چھوڑ دیتا ہے
سب سے پہلے وہ جس فتنے کا شکار ہوتا ہے وہ فتنہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں نے کرنا کیا. اور فتنے کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح چھا جاتا. پھر بڑے بڑے علماء اس فتنے میں بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء اس فتنے میں بہہ جاتے ہیں. کوئی اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اس فتنے سے بچتا ہے، وگرنہ سارے کے سارے اس فتنے کا شکار ہو جاتے. میں نے آپ کو وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب کسی قوم کے اوپر آتا ہے، اللہ اکبر، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہ، وہ عذاب ہر ایک کو پہنچ جاتا، نیک بھی بد بھی چھوٹے بڑے سب اس میں رگڑے گا. ہاں قیامت والے دن ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھائے گا. کس کا عمل کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں تھا اور کتنا ان کی مخالفت میں تھا اس سے پتہ چلے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ بچ جائیں اس بات سے اور ڈر جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے وہاں پہ کہ عذاب علیم جو دردناک عذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جو دردناک عذاب ہے یہ تو آخرت میں ہوگا. دنیا میں جو پہنچے گا وہ فتنہ، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہے، فتنے کا معنی مصیبت بھی ہے، اور فتنے کا مطلب ابتلا ہے کہ آپ کسی امتحان میں ڈال دیے جائیں، کسی مصیبت میں ڈال دیے جائیں، یا ایسا فتنہ ہو جس میں کچھ سجھائی نہ دے، آپ اسی فتنے میں ڈال دیے جائیں. اللہ، تو سب سے پہلا فتنہ اور فتنے کی کا وہ سب سے پہلا اور اولین اور نمایاں پہلو جس میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جانا کدھر ہے، راستہ گم ہو جاتا. اور جس کا راستہ گم ہو جائے وہ کدھر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پچھلے جمعے میں بھی رکھی تھی کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، بڑی مختصر، جامع اور پوری زندگی کی پالیسی ہے یہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. یہ پالیسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی دے دی کہ جب تم کسی بات میں پھنس جاتے ہو، تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ میں کہا، اور یہ سمجھ اسی وقت کی بصارت انسان کی گم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتا ہے. جب آپ، اور قرآن نے واضح طور پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ ان کو فتنہ نہ پہنچے. اور فتنے کی سب سے پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان ہوتا گمراہی پر ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ہے. سب سے نمایاں پہلو، نمایاں جو فتنے کا جو ہر شخص کو پہنچتا ہے وہ یہ، اگر وہ مبتلا ہوا ہے فتنے میں، اور اگر وہ اس وجہ سے مبتلا ہوا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کی. مخالفت کرنے سے جو فتنہ اس تک پہنچتا ہے وہ گمراہی کا فتنہ ہوتا ہے، اور نہ صرف گمراہی کا فتنہ ہوتا ہے بلکہ اس فتنے کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسان ہوتا گمراہی پہ ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ہے. سب سے خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے جس کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجاب سوء معرفت کہا ہے.
شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب ہدایت کے راستے پر جانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، تو 3 بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ انسان جانا چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ، سب سے پہلی رکاوٹ جو اس کو پڑتی ہے وہ اس کا اپنا طبیعت کا، اپنے مزاج کا قرآن و حدیث سے اور قرآن و سنت سے مطابق نہ ہونا ہے۔ قرآن کسی اور بات کا حکم دیتا ہے، ہمارا مزاج کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرماتے ہیں، ہمارا دل کچھ اور کرتا ہے۔ طبیعت، مزاج، دل کی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں جب انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ کیونکہ نفس جو ہے نا، یہ اپنی حیت کے اعتبار سے، نفس اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو دونوں چیز کی ٹینڈنسی اس کے اندر۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نیکی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں نیکی ہے اور برائی ہے، فرمایا اس میں برائی ہے اور نیکی ہے۔ برائی پہلے ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں برائی پہلے ہے، نیکی بعد میں ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ ہر نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا پہلی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، نیکی کی طرف جاتا نہیں ہے، نیکی کی طرف اس کو باندھ کر لانا پڑتا۔ جیسے بلندی کی طرف نیکی ہے، یوں سمجھ لیجئے، اور پستی کی طرف برائی ہے۔ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو کدھر جائے گا؟ یہ پستی کی طرف جائے گا۔ بلندی کی طرف لے جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، اس کے مزاج کے خلاف۔ ظاہر ہے اپ دا اسٹریم، جب آپ کو تیرنا پڑے، جدھر لوگ جا رہے ہیں، جدھر سارا محلہ جا رہا ہے، جدھر سارا معاشرہ جا رہا ہے، جدھر ندی کا پانی جا رہا ہے، ادھر تو تیرنا بڑا آسان ہے، آپ چھلانگ لگائیں اور وہ خود ہی لے جائے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ کو پانی کی مخالف سمت چلنا پڑے، یہ بڑا مشکل کام، اس پر نفس کو باندھنا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت کے گرد جن چیزوں کی باڑ کی گئی ہے وہ ان چیزوں کی باڑ ہے جس کی طرف انسان کا نفس جاتا نہیں۔ انسان کا نفس جن کو پسند نہیں کرتا، جہاں اس کو مجبور کر کے لے جانا پڑتا ہے، مجبور کر کے نیکی کرانی پڑتی ہے، اسی سے تو جنت ملتی ہے۔ جب آپ مزاج کے مطابق کرنا شروع کر دیں، جو دل چاہتا ہے، جو مزاج یاد میں آئے، جو میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو مرضی کروں، جب انسان اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اس طرح کا طرز زندگی اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ، لہذا یہ تو زندگی میں پہلے قدم پہ امتحان ہے کہ آپ اگر ہدایت کے راستے پر ہدایت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا۔ اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام سمجھ میں آ گیا اور اس کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ میں قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ میں کہاں تھا؟ میں کن کے ساتھ تھا؟ میں کیا کرتا تھا؟ کیا میرا طرز عمل تھا جس کو اللہ سے یہ ڈر لگ گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا پہلا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو لگام دے دیتا کہ نہ بھائی تیری مرضی نہیں چلتی، مرضی چلے گی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی،
جس نے اس کو لگام دے لی وہی اس رکاوٹ سے باہر نکلے گا اور ہدایت کے راستے پر جائے، اور جس نے اس کو لگام نہیں دی وہ پھر ہدایت کے راستے پہ نہیں جا سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور وہ شخص فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے بغاوت کر دی، اس نے کہا میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، میں کیوں خواہ مخواہ کسی کی مرضی سے زندگی گزاروں، میری زندگی ہے میری مرضی، اس نے بغاوت کر دی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی کہ مجھے یہاں کا فائدہ مل جائے، آخرت کا دیکھی جائے، دنیا کا فائدہ مل جائے، بس اس نے یہ سوچ لیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ پہلا مرحلہ جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ انسان ہدایت کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ، جو پہلی رکاوٹ ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ لگتی ہے کہ اپنے مزاج کے اس دائرے سے اور حجاب طبع سے باہر تو آئے۔ یہ طبیعت کی رکاوٹ ہے، یہ محنت لگتی ہے، ایسے ہی نفس قابو میں نہیں آتا، اس کو محنت کے ساتھ قابو کرنا پڑتا۔ تو جو کوئی شخص اس رکاوٹ سے نکل آتا ہے، اس کو قابو کر بھی لیتا، تو اگلا مرحلہ جو دوسرا اس کو پیش آتا ہے وہ حجاب رسم ہے، ماحول کی رکاوٹ۔ ماحول اس کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ ماحول سپورٹ نہیں کرتا، ماحول مخالفت کرتا، ماحول نیکی کے راستے پر اس کو چلنے نہیں دیتا۔ وہ اگر جانا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر تو اس کو ہزار رکاوٹیں ماحول سے ملتی ہیں، اور اگر وہ برائی کے راستے پر جانا چاہے تو اس کو ہزار قسم کی فیسلٹیز معاشرہ عطا کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے جو ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے، جو جرم کا معاشرہ ہوتا ہے، جو نفاق کا معاشرہ ہوتا ہے، جو بے ایمانی کا معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر تو مادیت ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر کبھی ایمانیت نہیں ہوتی، اور ایمان کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے مادیت کی بنیاد پر ہو۔ لہذا جو کوئی ایمان کی زندگی گزارنا چاہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنا چاہے، تو اس کے لیے تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ لہذا حجاب رسم جو دوسری رکاوٹ ہے، تو اس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں کہ جو کوئی چلنا چاہتا ہے اس کو کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری اور تیسری رکاوٹ جو شاہ ولی اللہ نے لکھی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ اس کو کہتے ہیں، اور خطرناک رکاوٹ، اور جو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تو وہ جو تیسری رکاوٹ ہے اصل میں وہ فتنے کا سب سے نمایاں اور پہلا پہلو، وہ یہ ہے حجاب سوء معرفت، کہ پہچان میں غلطی کر جانا۔ آدمی گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھے، گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اس کو ہدایت سمجھ بیٹھے، حالانکہ کتنی محنت کر کے وہ آیا، اس نے اپنی طبیعت کے حجاب سے نجات حاصل کی، پھر ماحول کو اس نے پیچھے کیا اور نیکی کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کتنی خطرناک بات ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ جس راستے پر جا رہا ہے وہ ہدایت کا راستہ نہ ہو بلکہ گمراہی کا راستہ۔ سب سے بڑا فتنہ اور فتنے کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہو گمراہی کے راستے پر اور اس کو یہی سمجھنا ہے کہ میں گمراہی کے راستے پر ہوں کہ ہدایت، تو گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہوتا۔ یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ فتنہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس نے طے کیا ہو میں مرتا مر جاؤں لیکن میری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہے، اور اس نے طے کیا ہو
کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جس نے یہ طے کیا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اسوہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو اسوہ میرے لیے قابل تقلید نہیں ہے، جس نے یہ طے کیا ہوا ہو، اس کو پھر فتنہ نہیں پہنچتا، اس کو اللہ تعالیٰ راستہ عطا کرتا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو اپنا راستہ نہ دکھا دیں. وہ اس گمراہی کا اور اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم راستے کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے اندر پیمانہ لگا دیں گے، تم ہمارے راستے پر آ کے تو دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تتقوا اللہ، تم اپنی زندگی کا منہج طے کر کے تو دیکھو کہ اللہ میری زندگی صرف اس لیے ہے کہ میں تجھے راضی کروں، اللہ میری زندگی صرف اس لیے ہے کہ میں تیری ناراضگی سے بچ جاؤں. ان تتقوا اللہ، تم یہ والا منہج زندگی اختیار کر کے تو دیکھو. فرمایا اگر تم کر لو گے نا، ان تتقوا اللہ، بس یہ طے کرنا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے، اور اللہ میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام چھوڑوں گا نہیں جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکے. جس نے یہ طے کر لیا وہ متقی ہے. قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ، تم اگر اللہ کے ساتھ یہ رشتہ طے کر لو، بناؤ تو صحیح، اللہ کے ساتھ بات تو کرو کہ اللہ آج کے بعد میں تیرا. فرمایا یجعل لکم فرقانا، تم بات کرتے ہو صحیح راستے کی کہ وہ سمجھ نہیں آتا، تم بات کرتے ہو فتنے کی، تم اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پریشان ہو، تم ارد گرد کے ماحول سے پریشان ہو، ہم تمہارے اندر پیمانہ لگا دیں گے کہ تمہیں ہر وقت سمجھ میں آ جایا کرے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تم صرف اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے بھی روشنی کا مینارہ بن جاؤ گے کہ لوگوں کو بھی بتا سکو کہ سیدھا یہ ہے اور الٹا یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے. حالات جتنے مرضی خراب ہو، اللہ اہل ایمان کو اور اہل تقوی کو سیدھا رستہ دکھائی دیتے. یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اندر میں حق اور باطل کی پہچان پیدا کر دوں، تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ساری دنیا کسی اور کو حق سمجھ رہی ہو، لیکن وہ اگر باطل ہے تو اللہ تمہیں سمجھا دے گا کہ وہ باطل ہے. ایک شخص حق پہ کھڑا ہو، وہ ان ساری دنیا کے لوگوں سے بہتر ہے جو باطل پہ کھڑے. وہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ سب، یعنی فتنے کے دور میں تو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے آپ نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، جب تم افراتفری کے دور میں، فتنے کے دور میں، اور لوگوں کے معاملات جب خلط ملط ہو جائیں. آپ کو پتا ہے حرج کا معنی قتل و غارت گری بھی ہوتا ہے، حرج کا معنی خون ریزی بھی ہوتا ہے، حرج کا معنی فتنہ بھی ہوتا ہے، حرج کا مطلب فساد بھی ہوتا ہے، حرج کا مطلب بگاڑ بھی ہوتا ہے، حرج کا مطلب معاملات کا خلط ملط ہو جانا بھی ہوتا ہے، حرج کا مطلب وہ افراتفری بھی ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے جانا کہاں. لہذا محدثین نے یہاں حرج کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ کہتے ہیں المراد ہنا، اس جگہ پہ جو حرج سے مراد ہے الفتنہ، اس سے مراد فتنہ ہے. اور وَاخْتِلَاطُ أُمُورِ النَّاسِ، یہاں حرج سے مراد ایسا ماحول ہے جہاں لوگوں کے معاملات خلط ملط ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. وہی احادیث جو ساری آپ نے سنی ہوئی ہے فتنے کی، کہ سچ جھوٹ بن جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، سچے کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کریں گے، جھوٹے پر اعتماد کریں گے. سچے کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے، بددیانت کو لوگ دیانتدار سمجھیں گے، دیانتدار کو بددیانت سمجھیں گے. اندازہ تو کریں ایسے ماحول میں ہم جائیں کدھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی،
تم نے جانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے. اور جانے کا مطلب ہجرت ہوتا ہے. جانے کا مطلب ہجرت ہوتا ہے. اور اگر اس نے ہجرت کر لی ساری دنیا سے, وہ الگ ہو گیا, تو کس سے ہوگا؟ فرمایا العبادۃ فی الحج. جب افراتفری ہوتی ہے, معمولات خراب ہو جاتے ہیں, تو عبادت کا معمول بھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ کی بندگی کے تقاضے پورا ہونا بند ہو جاتے ہیں. اور جو شخص افراتفری کے ماحول میں بھی اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑا رہے, سمجھ لیجئے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر لی. وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے, اس کا اگلا حصہ یہی تو ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں گنی جائے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا, اور جس نے ہجرت کی, شہر چھوڑا, ملک چھوڑا, یا تو دنیا حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, تو اس کی ہجرت اسی کھاتے میں گنی جائے گی جس کھاتے میں, جس مقصد کے لیے اس نے جس نیت کے ساتھ ہجرت کی. لہذا العبادۃ فی الحرج, جب آپ افراتفری کے ماحول میں اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, فتنے سے بچنے کے لیے اور کیا کرنا, فتنے سے نکلو, اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑو. کا ہجرت ہی نہیں لگے گا, ایسی ہے جیسے تم لوگوں نے میری طرف ہجرت کی. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو ڈیفینیشن کی ہے, ہجرت کا معنی لازمی طور پر شہر چھوڑنا, ملک چھوڑنا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر اصل میں وہ ہے جو آج بیٹھا بیٹھا فیصلہ کر لے کہ میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دینی ہے جو اللہ نے منع کی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ہر چیز ترک کر دینا, یہی تو ہجرت ہے. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہجرت ہو سکتی ہے, اپنے ماحول میں بیٹھے بیٹھے بھی ہجرت ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہجرت کیا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کر دی ہر بات میں نے چھوڑ دی. لہذا العبادۃ فی الحرج, جب حالات افراتفری والے ہوں اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کدھر جانا ہے, سچے جھوٹے سب الغم ملغم ہو گئے ہو, تو تم اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑے رہو. اللہ اکبر. تو چاہے تم اکیلے ہوگے, چاہے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, چاہے تم تنہا ہو جاؤ گے. میں نے حدیث رکھی تھی کہ سیکون غریبا, جب اسلام آیا تھا, ان الاسلام بدا غریبا, جب آیا تھا تب بھی اجنبی تھا, اکیلے لوگ تھے, کوئی معاشرے میں ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا, ایک ان قریب دور آئے گا پھر یہ اجنبی ہو جائے گا. وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, اور جو تنہا ہو جائیں, اکیلے ہو جائیں, معاشرے کے ساتھ نہیں جا سکتے, ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ, وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی یہ غرباء کون ہے, میں نے اس کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا, من الغرباء یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ غرباء تنہا ہو جانے والے معاشرے کے اندر مسفٹ لوگ ہیں کون؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں یہ میری سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں, میری سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ, اور لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. تو وہ حدیث بخاری شریف کی آپ نے سنی ہوگی, تنہا ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی اللہ والا ہے. العبادۃ فی الحرج, اگر افراتفری میں آپ اللہ والے بن گئے, اللہ کے بندگی اور اللہ کے بندے بن گئے, تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, آپ کے پاس ایک شخص گزرا, گھوڑے پہ سوار ہوگا,
پورے تمطراق کے ساتھ جا رہا تھا. صحابہ کرام، کوئی صحابی پاس بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون؟ اس نے تعارف کروایا، یہ فلاں بستی کا سردار ہے، بڑی اس کی مانتا ہے، جس کے گھر رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ اس کو رشتہ دینا فخر سمجھتے ہیں. اندازہ کیجئے کس طرح کا بندہ. یہ جب بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. اللہ، اگر کہیں کسی کی سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش فوراً قبول کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کس طرح کا آدمی تھا، کس سٹیٹس کا آدمی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا. لگتا یوں ہے حدیث کے سیاق و سباق سے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اکیلا بیچارہ جا رہا ہوگا، سر نیچے کیا ہوا ہوگا، نگاہیں جھکائی ہوئی ہوں گی اور جا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابی کہتا ہے ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے ہے لیکن انتہائی محتاج ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اگر یہ کوئی کہیں رشتے کا پیغام بھیجے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. اگر کسی کی سفارش کرے کوئی سفارش قبول نہیں کرتا. بلکہ اگر یہ ان قال لا يسمع، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، اس کے تو گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے. اللہ، ان قال لا يسمع، بات بھی کرے تو کوئی نہیں سنتا لیکن ہے مومن مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس پہلے سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا ھذا خیر من مل الارض ھذا. وہ جو شخص پہلے گزرا ہے نا، اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو. مل الارض، زمین بھری ہوئی ہو اس جیسے لوگوں کے، ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا بہتر ہے. العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم افراتفری کے دور میں، فتنے کے دور میں، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا، اللہ اکبر، وہ مشورہ یاد ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں شر کو، میرا شر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے. مخافت ان یدرکنی، مجھے ڈر رہتا تھا کہیں شر مجھے پہنچ نہ جائے. لہذا سوال شر کے بارے میں تھے. اللہ کے رسول آپ تشریف لائے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دی. کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کیا اس کے بعد خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے خیر کا دور. وفیہ دخن، خیر کا دور تو ہے لیکن اس میں دھواں ہے، دھندلکا ہے، پیچیدگی ہے، ابہام ہے، کنفیوژن ہے. ما دخن ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا دخن؟ جب خیر ہے تو پھر وہ سمجھ آنا چاہیے. فرمایا نہیں، سمجھ نہیں آتی. دخل اس کا یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، اس کا دھوکہ یہ ہے کہ ائمہ اور پیشوا ہدایت دے رہے ہوں گے لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. ایک روایت میں ہے قوم یہدون، لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے بغیر ہدی، وہ جس راستے پر جا رہے ہوں گے وہ میرا لایا ہوا راستہ نہیں ہوگا. تعرف منہم ما تنکر، ہاں کچھ چیزیں تمہیں ان میں سے اچھی بھی نظر آئیں گی، کچھ چیزیں بری بھی نظر آئیں گی، لیکن وہ راستہ میرا لایا ہوا راستہ نہیں. پھر اس کے بعد شر آئے گا، پھر تو ایسے حالات ہو جائیں گے دعاکم الی ابواب جہنم، لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہ الیہ قذفوہ فیہا، جو اس کی طرف لبیک کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ، اتنا بڑا شر، ایسے حالات. اللہ کے رسول فماذا تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشورہ دیں کہ میں اگر اس دور میں ہوں، شر پھیل گیا، سمجھ نہیں آ رہی، ہر طرف لوگ اپنی اپنی چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گم ہو، کیا کریں؟
مشورہ دے میں کیا کروں، ماذا تامرنی نظر کری ذالک، اگر مجھے وہ ماحول مل جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت ہو ان کے ساتھ جڑے رہنا، اور اگر ان کا کوئی امام ہو تو اس کے ساتھ جڑے رہنا۔ ہو سکتا ہے امام ہو سکتا ہے اجتماعیت ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا دین نہیں۔ اگر جڑے ہوئے لوگ ہوں دین پر اور ان کا ایک امام ہو تو آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کے رسول اگر امام بھی کوئی نہ ہو، کوئی لوگوں کی اجتماعیت بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، سب کو چھوڑ دو، پھر الگ ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ۔ ولو ان تعض باصل شجرۃ، اس طرح کی تنہائی بھی اگر تمہیں میسر آئے کہ تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا پڑے تو بھی الگ ہو جانا، فتنے میں نہیں پڑنا، فساد میں نہیں پڑنا، الگ ہو جانا۔ اور چاہے حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تیری موت اسی حالت میں آ جائے، لیکن فتنہ اور فساد کے اندر اور ظلم کے اندر نہیں پڑنا۔ میں نے جو آیت سورہ ہود کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھنا کبھی اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں نہ ڈال دیں۔ اگر تم نے ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے گی۔ جہنم کی آگ بھی ہے، دنیا میں جو ہمارے گھروں کو لگی ہوئی آگ ہے یہ بھی ہے۔ پھر نہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مدد کیے جاؤ گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ کبھی ہمارا وزن ظالم کے پلڑے میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس فتنے اور فساد میں اس طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے واقع دعوانا الحمدللہ۔